بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم ان چیزوں کے یعنی یہ جو حروف لکھے ہوئے ہیں ان کے متعلق یہ جانیں گے کہ یہاں مد کیسے ہو رہا ہے۔ یہ جو مد کی علامات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں قرآن پاک کی یعنی سورتوں کے ابتدا میں ایسے الفاظ آتے ہیں الف لام میم یا حامیم، ان پہ یہ مد ہے، مد کی علامات ہے۔ یہ مد کیسے؟ کیونکہ ہم نے جو سیکھا ہے مد کے متعلق یہ سیکھا ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ سکون میں سے کوئی ہو تو مد کریں گے، یا پھر مد عارض لین میں بھی ہم نے یہ سیکھا کہ حروف لین کے بعد کیا ہوگا کہ عارضی سکون آ جائے تو مد عارض لین ہوگا۔ لیکن یہاں نہ سکون نظر آ رہا ہے، نہ حمزہ نظر آ رہا ہے، نہ حروف مدہ نظر آ رہا ہے، نہ حروف لین نظر آ رہا ہے، لیکن اتنی بڑی بڑی مد کی علامت لگی ہوئی ہیں اور ہم اس کو کھینچ کر لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ یہاں مد کیسے ہے؟ تو بظاہر تو بات درست ہے کہ بھئی یہاں تو کچھ نہیں ہے، لیکن ان میں وہ چیزیں موجود ہیں۔ تو ان کو آسان سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ ان میں حروف مدہ بھی موجود ہے اور ان میں وہ لازمی سکون بھی موجود ہے، جس کی وجہ سے یہاں مد ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھیں ان چیزوں کو اگر ہم دیکھیں، اب آپ یہ ایک مثال لے لیں، یہ الف ہے، الف کو اگر ہم اس طرح لکھتے ہیں، اب دیکھیں یہ الف ہو گیا، اس طرح ہم نے لکھا۔ آگے لام ہے تو لام کو ہم اس طرح لکھتے ہیں لام، یہ لام ہے۔ آگے میم ہے تو میم کو ہم اس طرح لکھتے ہیں میم ہے۔ الف لام میم یہ آ گیا۔ اب ہم اس پر اعراب لگائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ لام کو ہم لام نہیں پڑھتے، لامی یا لامو نہیں پڑھتے، میم کو ہم میمی یا میما میمو نہیں پڑھتے نا۔ اب یہ الف کو اب اس طرح کریں گے تو یہ دونوں یعنی ساکن حرف بن جائیں گے۔ لام تو یہ اس طرح بن جائے گا، یہ ساکن بن جائے گا۔ اب میم تو یہ اخیر والا میم بھی ساکن بن جائے گا۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ حروف مدہ یہاں آ رہا ہی نہیں۔ دیکھیں الف سے پہلے زبر آ گیا تو یہ الف مدہ ہو گیا، الف مدہ یعنی اب مدہ حروف کے بعد سکون آ گیا تو یہ مد ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ سکون آ گیا۔ اب یہاں یا ساکنہ سے پہلے زیر ہے، یہ یا مدہ ہو گیا ہے تو یا مدہ کے بعد پھر سکون آ رہا ہے تو یہ بھی یا مد ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ الف لام میم ہو گیا، آپ نے دیکھا۔ اب پھر الف، پھر لام، پھر میم، یہ ہم نے دیکھا۔ اب صاد کو دیکھ لیتے، یہ تینوں یہاں لکھے ہوئے، یہ ہم نے یہاں سیکھ لیے۔ اب صاد کو دیکھ لیتے، اب صاد لکھتے ہیں ہم تو صاد لکھتے ہیں، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا صاد، کیونکہ صادہ صادی صادو ہم نہیں پڑھتے نا، صاد ساکن کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیں الف مدہ ہو گیا نا، الف سے پہلے زبر الف مدہ ہو گیا اور یہ حروف مدہ کے بعد سکون آ گیا، جزم آ گیا تو یہاں مد کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ لام پر مد ہے تو لام آپ نے پہلے سیکھ لیا کہ الف مدہ کے بعد لازمی سکون آ گیا تو یہاں مد لازم کریں گے۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ان کو جب اس طرح ہم لکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ان کے اندر حروف مدہ موجود ہے اور حروف مدہ کے بعد لازمی سکون آ رہا ہے۔ اس وجہ سے یہ مدات ہو رہی ہیں۔ اب اس میں اشکال کی بات نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ یہ حروف کی شکل میں لکھے ہوئے ہیں، الفاظ کی شکل میں نہیں، لفظ نہیں لکھا ہوا، پورا حرف ہیں۔ اب اس کو ہم الفاظ کی شکل میں لکھیں گے نا تو ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ بات سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ انشاءاللہ قرآن پاک کی سیکھنے کے سلسلے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیوز ہماری آپ کی خدمت میں آتی رہیں گی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی